أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين محمد وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو نبوت کے بیان میں ہے. کل ہم نے ایک چیز کو بیان کیا اور اس میں جو اشکال یا اعتراض یا شبہ بعض لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کہ ہمیں ضرورت کیا ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں جبکہ ہمارے پاس عقل و شعور ہے. کیا ہماری عقل و شعور اور ہمارا علم ہماری ترقی کیا کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا ہمارا علم ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی کیا ضرورت ہے کہ وہ آئیں اور ہمیں ہدایت کریں، ہم ان کی سنیں، ہم ان کی مانیں. دوسرے یہ کہ انبیاء علیہ السلام بھی ہم جیسے انسان ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے جیسوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں. یعنی جو ہمارے جیسے ہیں ہم ان کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں. تو یہ ہماری گفتگو تھی. کل ہم نے اس کا جواب دیا تھا کتاب کے اعتبار سے اور بتایا تھا کہ ہمارا علم اور ہمارا شعور، ہماری ترقی، علمی ترقی چاہے جتنی بڑھ جائے لیکن وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک قطرہ کا وجود ہے سمندر کے سامنے، ایک تنکے کا وجود ہے پہاڑ کے سامنے. یعنی ہم کتنا ہی علم حاصل کر لیں، ہم کتنے ہی جو ہے سائنس میں آگے بڑھ جائیں، لیکن وہ چیزیں نامعلوم ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے وہ چیزیں ایسے ہیں جیسے سمندر، اور جن کو ہم جانتے ہیں وہ ایک ایسے قطرہ. تو قطرے کا وجود سمندر کے سامنے کچھ ہوتا نہیں ہے. اسی طرح وہ چیزیں جو ہم نہیں جانتے وہ پہاڑ کے مانند ہیں، اور جن چیزوں کو ہم نے سیکھ لیا ہے، جان لیا ہے، پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، وہ ایک تنکے کے مانند ہیں، جبکہ پہاڑ اور تنکے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. پھر انہوں نے بتایا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری عقل ایک طاقتور روشنی پھیلانے والی چیز کی مانند ہے. جو عقل ہے ہماری وہ ایک طاقتور چیز کے مانند ہے کہ جو روشنی پھیلاتی ہے، اس چیز کے مانند ہے جو روشنی پھیلاتی ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام اور الہی پیغامات ایک ایسے خورشید کی مانند ہیں جو تمام کائنات کو روشن کیے. ہماری عقل ٹھیک ہے، ہمارے پاس عقل ہے، شعور ہے، صحیح ہے، لیکن جو ہماری عقل ہے وہ طاقتور اس طاقتور چیز کی مانند ہے جو روشنی پھیلا رہی ہے. لیکن جو الہی نمائندے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ کے رسول ہیں یا الہی پیغامات ہیں، وہ ایسے جیسے خورشید سورج. اور ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس کتنا ہی ہیوی بلب ہو، آپ کے پاس کتنی ہیوی لائٹ ہو، وہ سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی عقل مند انسان نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس تو روشنی موجود ہے، لائٹ موجود ہے، ہمیں سورج کی ضرورت نہیں ہے. تو سورج کا اپنا ایک وجود ہے جو بہت بڑا وجود ہے، اور اس کے مقابل میں ہماری لائٹیں، ہماری بلب، ہماری مرکزیں کچھ بھی وجود نہیں رکھتی. صحیح ہے. تو ہماری گفتگو اس میں چل رہی تھی اور ہم نے اس کو قدر ممکن کوشش کی تھی سمجھنے اور سمجھانے کی. یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے ہماری معلومات جو اس وقت ایسے ہی ہے جیسے پہلی کلاس کا بچہ مثلا پہلا درس پڑھے. یعنی ہمارا یہ کہنا کہ ہماری عقل و شعور، ہمارا علم، ہماری علمی ترقی اس کے بعد ہمیں اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں اب انبیاء کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلی کلاس کا بچہ پہلا ہی درس اور پہلا سبق اور پہلے لیسن پڑھنے کے بعد یہ کہے مجھے استاد اور معلم کی ضرورت نہیں ہے. یہ معقول ہے بات؟ غیر معقول ہے، غیر معقول بات ہے یہ. اب آئیے نمبر 2. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا، نمبر 2، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ انسان اپنے آپ کو اپنے تمام تر اختیارات
اور وجود کے ساتھ اپنے ہی جیسے کسی شخص کے حوالے کر دے. کیا کہ یعنی ہم بھی جیسے ہم ہیں ایسے انبیاء علیہ السلام ہیں. تو یہ عقل و شعور نہیں کہتی کہ یہ ہے وہ بھئی ہم اپنے جیسے انسان کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں، اس کے مطیع فرما بردار بنا لیں، جیسے وہ کہے ایسے کریں. کہہ رہے ہیں کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ انسان اپنے آپ کو اپنے تمام تر اختیارات اور وجود کے ساتھ اپنے ہی جیسے کسی شخص کے حوالے کر دے. بحث یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جیسا کہ ہم بعد میں ثابت کریں گے. یہ بات بعد میں ثابت ہوگی. یعنی کیا ہم اور نبی برابر ہیں؟ کیا نبی ہم جیسے ہیں؟ کیا انبیاء علیہ السلام ہمارے جیسے ہیں؟ کیا ہم انبیاء علیہ السلام جیسے ہو گئے؟ یعنی 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھیں آنکھ ناک کان منہ زبان یہ سب ہمارے پاس ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی ہیں. ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں وہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں وہ بھی چلتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہم جیسے ہو گئے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں. بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے انبیاء علیہ السلام میں اور ہمارے درمیان. ہم ہدایت کے محتاج ہیں، وہ ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں، ہدایت کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ ہدایت یافتہ پیدا ہوتے ہیں، وہ ہادی پیدا ہوتے ہیں. ہم کہاں اور وہ کہاں. کہہ رہے ہیں وہ وہی آسمانی کے ساتھ یعنی خداوند متعال کے لامحدود علم کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں. تمہارا علم کتنا بھی بتائے، علم کتنا آپ کا ہو سکتا ہے، انسان کتنا علم حاصل کر سکتا ہے، مختصر ایسا جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہے، پانی کا قطرہ ہے، پہاڑ کے مقابلے میں تنکا، بس اتنا ہی تمہارا علم ہے. جبکہ انبیاء علیہ السلام کا علم اللہ عز و جل کے لامحدود علم سے مرتبط ہوتا ہے. اس سے اللہ عز و جل کے علم لامحدود سے انبیاء علیہ السلام کا علم مرتبط ہوتا ہے، ارتباط میں ہوتا ہے، اس کا رابطہ ہوتا ہے اللہ عز و جل کے علم سے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم قطعی دلائل کے ساتھ، یقینی دلائل کے ساتھ ان کے خدا کے ساتھ رابطے کو پہچانیں. ہمیں چاہیے کہ یہ کہنے سے پہلے ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ انبیاء ہمارے جیسے ہیں، ان کے بھی ہاتھ ہیں ہمارے بھی ہاتھ ہیں، وہ بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں. بہت فرق ہے. ہمیں ان کی معرفت کی سوچنی چاہیے، ان کی معرفت کو حاصل کرنا چاہیے، ان کی معرفت حاصل کرنے کے بارے میں ہمیں توجہ دینی چاہیے. نہ کہ ان کے ہاتھ پیر و زبان اپنے جیسے بتا کے ہمیں ان کے برابر کر لینے سے برابر ہو جائیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. ہماری زبان ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ہماری ذہن ہے، سوچ ہے، کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا ہو نہیں جائیں گے انبیاء علیہ السلام جیسے، کہ جس کے نتیجے میں ہم نہ صرف انبیاء علیہ السلام ان انبیاء علیہ السلام انبیاء الہی کی باتوں کو قبول کریں گے، بلکہ ان کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل بھی کریں گے. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں، ان کو پہچانیں، ان کو سمجھیں، ان کے بارے میں ہم غور و خوض کریں. خیالی پلاؤ نہ بنائیں ہمارے جیسے ہیں، تم جیسے نہیں ہیں. غلط فہمی کا شکار ہیں آپ ایسا کہہ کے اپنی بے عقلی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ نبی آپ جیسے، رسول آپ جیسے، یہ لفظ کہہ کے، یہ ایسی سوچ اپنے ذہن میں بنا کے یا اپنے ذہن میں ایسی چیز کو جگہ دے کے اس فکر کو آپ اپنے ذہن کی کمزوری کا ثبوت دے رہے ہیں، کم عقلی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ انبیاء آپ جیسے. کیسے آپ جیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ الہی نمائندے ہیں. آپ جاہل پیدا ہوتے ہیں، والے پیدا ہوتے ہیں. کوئی گہوارے میں لیٹا ہوا نبی صراحتاً کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ چند تھوڑے عرصے پہلے جو ہے وہ بچہ دنیا میں آیا ہے، اور وہ گفتگو کر رہا ہے کہ ہمارے میں جھولے میں لیٹا ہوا گفتگو کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. افسوس ہے یعنی ان لوگوں پر جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، وہ دوسروں کو چھوڑ دیجیے، دوسروں کو چھوڑ دیجیے. وہی لوگ جو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، قرآن کریم کو، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم کی رات دن تلاوتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی ہم جیسے، اور وہ قرآن میں یعنی دھیان دیتے کہ کچھ یعنی تھوڑے عرصے پہلے وہ بچہ جو دنیا میں آیا ہے اور وہ جھولے میں لیٹا ہوا، گہوارے میں لیٹا ہوا، کیسے خطاب کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کیا فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. وآتانی الکتاب، اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا. یعنی وہ گہوار میں لے کر کے مجھے نبی بنایا، کتاب دی ہے. تم جو ہے جب پیدا ہوتے ہو تم بولتے ہو ایسے
تم ایسے کلام کرتے ہو کسی سے؟ تم جو ہے وہ 2 4 10 دن مہینہ 2 مہینے 4 مہینے بچہ کو کلام کرتا ہے کسی سے؟ بولتا ہے کسی سے؟ کسی سنتا ہے ویسے جو اس طریقے سے مثلاً جو ہے کہ اس سے کوئی سوال کرے وہ جواب دے دے، کوئی سوال کو سمجھ جائے؟ 4 دن کا 5 دن کا 10 دن کا 20 دن کا بچہ، 2 مہینے کا بچہ، 4 دن کا بچہ. لیکن یہ آپ اپنے دیکھ لیں، یعنی قرآن کریم میں اللہ بیان کرتا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، جہالے میں لیٹے ہوئے ہیں، مجھے اللہ نے نبی بنایا، کتاب دی ہے، اپنی عبودیت کو ثابت کر رہے ہیں اللہ کے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب دی ہے مجھے اللہ نے. یعنی میں گویا کتاب کسے دی جاتی ہے؟ جو پڑھا لکھا ہو، یعنی وہ عالم ہے. یعنی ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں، وہ عالم پیدا ہوتے ہیں. وہ کتاب لے معلم بن کے آتے ہیں، ہم کہاں وہ کہاں. یہ سوچ خود بتا رہی ہے کہ کم عقلی ہے، عقل جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، یعنی عقل بھی کم ہے. نبی کو ہم کیسے بتانا؟ تو یعنی چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، وہ نبی پیدا ہوا، رسول ایک نبی ہے. ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. بھلے ہمیں اس بارے میں دھیان دینے سے زیادہ ہمیں اس بارے میں دھیان نہ دے کے ان کی معرفت کے بارے میں دھیان دینا ہے. معرفت میں توجہ اپنی مبذول و مرکوز، اپنی توجہ ہمیں وہاں پر لگانی ہے کہ یہ ان کی معرفت حاصل کریں. جب ہم ان کی معرفت حاصل کریں گے تو پھر ہم ان کی بات کو دل و جان سے قبول کریں گے. پھر ہمیں نظر آئے گا کہ واقعی ہم کجا اور یہ کجا، ہم کہاں. اور اگر جو ہے وہ ہم جہالت کی کیچڑ میں جو ہے دھسے رہے اور ڈوبے رہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ یہی کہا جائے گا کہ نبی ہم جیسا اور نبی جیسا، کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم ایک ماہر الحاضر طبیب کے نسخے پر عمل کریں تو کیا ہم نے کوئی غلط کام کیا؟ انبیاء علیہ السلام ہمارے بہت بڑے روحانی طبیب ہیں، طبیب ڈاکٹر ہیں. اگر ہم اپنے معلم اور اساتذہ کے درس کو جو ہماری عقل و فکر کے مطابق ہے قبول کر لیں تو کیا یہ ایک غلط فعل ہے؟ یہ غلط چیز ہے. ہاں، اگر ہم اپنے استادوں کے درس کو جو ہماری عقل و فکر کے عین مطابق ہے اس کے ہم اس کو قبول کر لیں تو کیا ہم نے غلط کر دیا؟ ہم نے جرم کر دیا، ظلم کر دیا، خطا کیا ہم نے؟ انبیاء علیہ السلام انسانیت کے سب سے بڑے معلم ہیں، تو ان کی باتوں کو قبول کرنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا، جبکہ وہ عین عقل ہیں، عقل کے مطابق ہیں، عقل و شعور ان کو تسلیم کرتے ہیں. تو اگر ہم ان کی اس بات کو عمل کر لیں، عمل میں لے آئیں، ان پر اس کو مان لیں تو کیا یہ مسلم جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے یا ہمارے عقل و شعور کے خلاف بات ہے کہ ہم نے غلط کیا؟ نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام انسانیت کے سب سے بڑے معلم ہیں. ان کی بات کو تو اگر کوئی انسان ہے تو ان کی بات کو تو اسے ماننا ہی پڑے گا. اگر کوئی انسان ہے تو انبیاء علیہ السلام، مرسلین، رسول، انبیاء جتنے بھی آئے ہیں وہ سب اللہ کے نمائندے ہیں اور معلم انسان ہیں، انسانیت ہے. تو اگر کوئی اپنے آپ کو انسان مانتا ہے اور کہتا ہے تو اس کو تو ان کی پیروی کرنی ہی کرنی ہے. جو معلم ہے وہی تو بتا رہے ہیں جینا، دنیا میں رہنا، سلیقہ سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کیسے رہنا ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم ان دلائل سے متعلق گفتگو کریں، ان دلائل سے متعلق گفتگو کریں کہ جو خدا کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کو ضروری قرار دیتے ہیں. ہمارے پاس 3 ایسی روشن دلیلیں ہیں، 3 ایسی روشن دلیلیں ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی کے محتاج ہیں. یعنی ہمارے پاس 3 ایسی دلیلیں ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کے محتاج ہیں اور ہمیں ان کے وجود کی ضرورت ہے، ہاں، اور ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو لہٰذا آج کا ہمارا درس جو ہے وہ اسی ذیل میں ہے کہ جو لوگ یہ کہا جائے کہ یعنی جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ہمارے جیسے ہیں اور ایک انسان اپنے جیسے انسان کی پیروی کر لے تو یہ مناسب نہیں ہے. ایک انسان اپنے جیسے دوسرے انسان کو یعنی کی اطاعت میں آ جائے، اس کی اطاعت کرے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام ہم جیسے نہیں ہیں، بلکہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. ہمارا علم چاہے ہم جتنا ہی علم حاصل کر لیں، چاہے جتنا ہم ترقی کر لیں، وہ ایک محدود ہے.
وہ ایک حد میں ہے، اس کی حد ہے، لمٹ ہے اس کی ایک، لیکن جو علم انبیاء علیہ السلام کے پاس ہے، رسولوں کے پاس ہے، وہ ان کا علم اللہ عز و جل کے لامحدود علم سے مرتبط ہے، اللہ عز و جل کے لامحدود علم سے کے ارتباط میں ہے، لہذا وہ علم اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، صحیح ہے، وہ ہر وقت اللہ کے علم سے مرتبط ہے، ان کا علم اللہ کے ارتباط میں ہے، لہذا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہمارے علم کا اللہ یعنی اور رسولوں کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول انبیاء جتنے بھی آتے ہیں ان کا علم اللہ کے علم سے مربوط ہوتا ہے، اور وہ اگر ہم کسی ایک ماہر اور طبیب حاضر، حکیم حاضر کے نسخے پر عمل کر لیں، کہ کسی بہترین حکیم ڈاکٹر کے نسخے پر عمل کر لیں، جو ماہر ڈاکٹر ہے، جو کسی یعنی طب کے اندر جو بہترین طبیب ہے، تو اگر ہم اس کے نسخے پر، اس کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کر دیں تو یہ ہے یا کوئی غلط یا حل کے خلاف ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا تو انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے بہت بڑے روحانی طبیب ہیں، بہت بڑے ہماری روحوں کا روحوں کا انسان بھی علاج کرنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنے مولوی اور اساتذہ کے درس کو جو ہمارے عقل و فکر کے مطابق ہے قبول کر لیں، اس کا یہ غلطی ہے، یہ غلط فعل ہم نے انجام دیا، غلط کام کر دیا، نہیں، انبیاء علیہ السلام انسانیت کے معلم ہیں، سب سے بڑے معلم ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان جو ہے وہ یعنی ہمیں چاہیے اب کہ بجائے اس کے کہ ہم ان باتوں خرافات پر جو ہے وہ دھیان دیں یا خرافات پر توجہ دیں کہ انبیاء ہمارے جیسے ہیں، ہم انبیاء جیسے ہیں، ایسا ناممکن ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر غور کریں اور کوشش کریں کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں، اور جب ہمیں معرفت حاصل ہو جائے گی تو ہم دل و جان سے ان کی ہر بات کو تسلیم کریں گے، ہر امر کو دل و جان سے قبول کریں گے، اس پر عمل کرنے کی صحیح اور کوشش کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہمارے پاس صاحب کتاب بیان کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ہم ان دلائل سے متعلق گفتگو کریں کہ جو خدا بند عالم کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کو ضروری قرار دیتی ہیں، یعنی جو دلیلیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ نبیوں کی بعثت ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم اس میں 3 دلیلیں صاحب کتاب نے بتائی ہیں، انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں ہم دلیلوں پر گفتگو کریں گے، کیونکہ وقت کم ہے، اس وقت اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہم یہیں پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ نکتفی علی هذا المقدار، باقی غداً سے ہے انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔